قوت القلوب سے 59 مدنی پھول قسط نمبر 2۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوت القلوب سے 59 مدنی پھول قسط نمبر 2۔ یہ رسالہ المدینۃ العلمیہ کی کتاب قوت القلوب جلد اول اردو سے تیار کیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ قوت القلوب سے 59 مدنی پھول قسط 2 پڑھ یا سن لے، اسے اپنی فرما برداری والی نیکیوں بھری زندگی عطا فرما اور وہ ایمان پر فوت ہو کر جنت الفردوس میں بے حساب داخل ہو جائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر سوال کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا، مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئیں اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 1، بزرگان دین رحمت اللہ علیہم دن کے وقت نماز پڑھنے میں رکوع و سجود کی کثرت پسند کرتے اور رات کی نماز میں لمبا قیام کرنا پسند کرتے۔ شیطان کے کارنامے 2۔ شیطان کے پاس ایک سعود یعنی سنگھانے والی کوئی چیز، ایک لعوق یعنی چٹانے والی کوئی چیز اور ایک ضرور یعنی چھڑکنے والی کوئی چیز ہے۔ جب وہ بندے کو سنگھاتا ہے تو اس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، جب چٹاتا ہے تو اس کی زبان برائی و شر سے آلودہ ہو جاتی ہے، اور جب کچھ چھڑکتا ہے تو بندہ رات بھر سویا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ 3، جو چاہے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ بسم اللہ ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کل نعمت من اللہ ما شاء اللہ الخیر کلہ بید اللہ عز وجل ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ۔ ترجمہ، اللہ پاک کے نام مبارک سے اللہ پاک جو چاہے، اللہ پاک کے بغیر نیکی کرنے کی قوت نہیں۔ اللہ پاک جو چاہے، ہر نعمت اللہ پاک ہی کی جانب سے ہے۔ اللہ پاک جو چاہے، ہر قسم کی خیر و بھلائی اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ پاک جو چاہے، اللہ پاک کے سوا کوئی بھی برائی دور نہیں کر سکتا۔ جو کوئی ہمیشہ بیدار ہوتے اور سوتے وقت یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ پاک کی حفاظت میں ہوتا ہے اور شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، جو کوئی یہ کلمات عرفہ کے دن 100 مرتبہ سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھے، اللہ پاک اسے عرش سے ندا دیتا ہے، تو نے مجھے راضی کر دیا ہے اور میرے ذمہ کرم پر تیری رضا ہے، مجھ سے جو چاہے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ 4، اذان اور اقامت کے درمیان لمحات کو غنیمت جانے کہ یہ دعا کا بہترین وقت ہے۔ 5، بڑی نعمت تمام مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک سائل کو انگور کا ایک دانہ دیا۔ راوی فرماتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے تو آپ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا،
تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ اس میں بہت سے ذرات ہیں۔ حدیث پاک میں ہے من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب وان اللہ یتقبلها بیمینہ ثم یربیها لصاحبہ کما یربی احدکم فنوہ حتی تکون مثل الجبل، یعنی جس نے پاکیزہ کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کیا، اور اللہ پاک سے پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ پاک اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر اس صدقہ کرنے والے کے لیے اس کو بڑھاتا رہتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص تم میں سے اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ اس کا وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یاد رہے، حدیث پاک میں مذکور دائیں ہاتھ سے جسم والا دائیں ہاتھ مراد نہیں، بلکہ یہ متشابہات میں سے ہے، جس کا معنی وہی ہے جو اللہ پاک کے شایان شان ہے۔ 6 عظیم تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے 5 نمازیں باجماعت پڑھی تو اس نے 2 زمینیں اور 2 سمندر عبادت سے بھر دیے۔ 7 عقل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اللہ پاک کی جانب سے حاصل ہونے والی عقل یہ ہے کہ اس کے امر و نہی، یعنی جن کے کرنے کا حکم دیا اور جن سے منع فرمایا، معلوم ہو جائیں۔ 8 قبر میں نماز جیسی کیفیت ہوگی۔ منقول ہے کہ بندے کی قبر میں ویسی ہی اطمینان و سکون والی کیفیت و حالت ہوگی جو اس کی نماز میں ہوا کرتی تھی، اور وہ اپنی اس آرام گاہ میں ویسی ہی راحت پائے گا جیسی حالت نماز میں پایا کرتا تھا۔ 9 بعض بزرگان دین رحمت اللہ علیہم جب کوئی سورت تلاوت فرماتے اور ان کا دل اس میں مشغول نہ ہوتا، یعنی توجہ نہ ہوتی، تو وہ دوبارہ اس سورت کو دہرایا کرتے۔ 10 اللہ کریم اور قرآن کریم۔ ایک بار نماز پڑھتے ہوئے عظیم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر بن محمد صادق رحمت اللہ علیہ کی کیفیت عجیب ہو گئی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ افاقے کے بعد ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا، میں بار بار ایک ہی آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ اچانک میں نے وہی آیت مبارکہ متکلم یعنی اللہ پاک سے سنی، تو اللہ پاک کی قدرت و ہیبت کے سامنے میرا جسم اپنی جگہ قائم نہ رہ سکا۔ 11 تلاوت قرآن کرنے والے کے لیے آداب۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ ڈرتا رہے۔ جب ایسی آیات مبارکہ تلاوت کرے جن میں وعدہ، مدح، عمدہ اوصاف اور مقربین کے درجات کا ذکر ہو، تو خود کو اس مقام پر فائز تصور نہ کرے، نہ ہی خود کو اس قابل خیال کرے، بلکہ دوسرے مومنین کو اس مقام و مرتبے پر دیکھے۔ وہ جب ایسی آیات کی تلاوت کرے جن میں لوگوں پر ناراضی کا اظہار ہو، ان کی مذموم صفات کا تذکرہ ہو، اور غافلین کے مقامات اور گناہ گاروں کے حالات بیان کیے گئے ہوں، تو خود کو اس مقام پر سمجھے اور جانے کہ وہی ان آیات مبارکہ کا مخاطب ہے۔ 12 حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لوگوں میں سب سے اچھی آواز سے قرآن کریم پڑھنے والا وہ ہے کہ جب پڑھے تو تم دیکھو کہ وہ اللہ پاک سے ڈر رہا ہے۔ 13 سجدہ تلاوت میں یہ دعا کیجئے، اللہم اجعلنی من الباکین الیک الخاشعین لکا۔ ترجمہ، اے اللہ پاک مجھے اپنی بارگاہ میں رونے والوں اور ڈرنے والوں میں سے بنا دے۔ 14 حضرت سیدنا یوسف بن اسبات رحمت اللہ علیہ سے عرض کی گئی کہ آپ ختم قرآن کریم کے وقت کیا دعا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں کس چیز کی دعا کروں؟ میں تو اپنی تلاوت کی کوتاہیوں سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ 15 قرآن کریم کی ایک منزل روزانہ پڑھنا بہت بہتر ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ 16 جمعہ کے دن کی ایک دعا، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ، اے میرے پروردگار عز و جل، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما،
میرا ہر وہ گناہ جو تیرے علم میں ہے اس سے درگزر فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ 17 امانت کی حفاظت۔ امانت کی حفاظت یہ ہے کہ اسے چھپایا جائے، اگر بلا ضرورت اسے ظاہر کیا جائے تو یہ خیانت ہوگی، کیونکہ امانت رکھوانے والا یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی امانت ظاہر کر دی جائے، اور کسی چھپی چیز کی حقیقی حفاظت یہ ہے کہ اسے کہیں رکھ کر بھلا دیا جائے، اور اس کا ضائع ہونا یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جگہیں بکثرت ہوں۔ 18 روزہ دار کو گالی گلوچ کے جواب میں یہ کہنا جائز ہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ 19 اچھی باتیں۔ 20 اجنبی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ 21 بدگمانی دوست سے دور کر دیتی ہے۔ 22 کسی کی عزت کرنا بہترین عادت ہے۔ 23 حیا ہر اچھے اور نیک کام کا سبب ہے۔ 24 سب سے مضبوط سبب جس سے تم اپنے نفس پر قابو پا سکو وہ تعلق ہے جو تمہارے اور اللہ پاک کے درمیان ہے۔ 25 جو کسی مشکوک چیز یعنی جس کے حلال و حرام یا جائز و ناجائز ہونے میں شک ہو اس سے نہ رکے تو اس نے خود کو نفس کی خواہش کا فرما بردار کر دیا۔ 26 اللہ پاک کوئی بھی عمل بغیر اس کے صحیح طریقے کے قبول نہیں کرتا، اور اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کا علم حاصل کیا جائے۔ 27 اللہ پاک قیامت کے دن فرمائے گا، بندہ تو میرا تھا لیکن دوست میرے علاوہ دوسروں کو بناتا رہا، رزق میرا کھاتا رہا مگر عمل دوسروں کی رضا کے لیے کرتا رہا۔ 28 اعمال میں ملاوٹ نامقبول۔ اگر دودھ میں گوبر اور خون میں سے کچھ شامل ہو جائے تو دودھ جیسی نعمت ہمیں حاصل نہ ہوگی۔ اسی طرح ہمارے عمل کو خواہش سے پاک و صاف ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے واجبات و حقوق ادا کر کے اجر و ثواب کے مستحق ہو سکیں۔ چنانچہ دودھ جیسی نعمت میں اگر ہم گوبر یا خون دیکھ لیں تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اسے استعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح حکیم و خبیر رب ہمارے عمل میں جب ریاکاری وغیرہ کی ملاوٹ پاتا ہے تو اسے ہماری جانب لوٹا دیتا ہے اور قبول نہیں فرماتا۔ 29 کوئی بھی عبادت خواہش نفسانیہ سے بچے بغیر کامل نہیں ہو سکتی۔ 30 رات کے قیام پر استقامت یعنی پابندی اختیار کرنا سب سے سخت عمل ہے، اور اوراد کو پابندی سے ادا کرنا مومنین کا وصف اور عابدین یعنی عبادت گزاروں کا طریقہ ہے۔ 31 اللہ پاک جس شخص کو عبادت کا عادی بنا دے اور پھر وہ شخص سستی کی بنا پر اسے ترک کر دے تو اللہ پاک اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ 32 وقت کی اہمیت۔ جس نے آج کے دن گزرے ہوئے کل کے مقابلے میں اللہ پاک کی زیادہ نافرمانیاں کی تو وہ محروم ہے، اور جو آج اپنے گزرے ہوئے کل سے نیکیوں میں اضافہ نہ کرے تو وہ بھی نقصان میں ہے۔ 33 کسی عارف یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے ولی اللہ سے منقول ہے، مجھے آگ میں داخل کر کے آزمایا جائے، یہ مجھے معصیت یعنی گناہ میں مبتلا کر کے آزمائے جانے سے زیادہ پسند ہے۔ 34 بعض علماء کرام نے نفس کے لالچ کو اس مکھی کی مثل قرار دیا ہے جو شہد لگی ہوئی روٹی کے پاس سے گزرے اور سارا شہد حاصل کرنے کی خاطر اس میں گر جائے اور اس کے پر شہد سے چپک جائیں جس کے سبب وہ مر جائے، جبکہ ایک دوسری مکھی اسی روٹی کے پاس سے گزرے تو شہد کے تھوڑا سا قریب جائے، اپنی ضرورت پوری کرے اور صحیح سلامت حالت میں پیچھے ہٹ جائے۔ کے پاس سے نفس کا مالک بننے اور نفس پر غلبہ پانے کا طریقہ۔ شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے نفس کا مالک بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے نفس کو قابو میں دے دیا جاتا ہے اور بالآخر وہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ لہذا اگر اپنے نفس کا مالک بننا چاہتے ہیں تو پہلے اس پر سختی کریں۔ اگر اس طرح آپ نے اس پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو یقیناً اس پر غالب آ جائیں گے، اور اگر اس پر سختی نہ کی تو وہ آپ پر غالب آ جائے گا۔ اس کا ہر طرف سے محاسبہ کریں
کیونکہ اگر آپ نے اسے نہ روکا تو یہ آپ کو بھی اپنے ساتھ ہی بہا لے جائے گا۔ نفس پر قابو پانے کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہر لمحہ اس کی کڑی نگرانی کرے اور دل میں پیدا ہونے والے ہر خیال پر عمل کرنے کے بجائے کچھ ٹھہریں اور سوچیں کہ اگر یہ خیال اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو تو فوراً عمل کر گزریں، اور اگر وہ خیال اللہ پاک کی رضا کے لیے نہ ہو تو فوراً اسے دل سے نکال دیں تاکہ وہ پکا نہ ہونے پائے۔ 36 مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ 37 ناراضی کی علامت۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک کی ناراضی کی علامت یہ ہے کہ بندہ دوسروں کے عیوب بیان کرتا رہے اور اپنے عیوب کو بھول جائے اور گمان رکھے کہ اللہ پاک لوگوں پر ناراض ہے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ پاک اس سے محبت کرنے والا ہے۔ 38 لگاتار گناہوں میں مبتلا ہونے کے اسباب یہ امور ہیں: ترک محاسبہ یعنی اپنے اعمال کا جائزہ نہ لینا، توبہ میں تاخیر، استقامت میں ٹال مٹول، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ و استغفار نہ کرنا۔ 39 گناہوں کی حد۔ حضرت سیدنا حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اور بندے کے درمیان گناہوں کے سامنے ایک حد مقرر کر دی گئی ہے، چنانچہ بندہ جب اس حد تک پہنچتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور پھر کبھی بھی اسے خیر و بھلائی کی توفیق نہیں دی جاتی۔ پس اے حدود سے تجاوز کر جانے والے انسان، توبہ میں جلدی کر اور اس حد تک پہنچنے سے پہلے فوراً واپس لوٹا، ورنہ تھکاوٹ اور مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 40 بندہ کسی بھی لمحہ خواہ وہ مختصر ہی ہو دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا، یعنی یا تو مقام نعمت میں ہوگا یا پھر مقام مصیبت میں۔ پس مقام نعمت میں بندے پر شکر کرنا اور آزمائش کے موقع پر صبر کرنا لازم ہے۔ 41 وقت کی تقسیم۔ عاقل پر لازم ہے کہ اپنے اوقات 4 حصوں میں تقسیم کر لے۔ نمبر 1 1 ساعت میں اپنے رب سے مناجات کرے۔ 2 1 ساعت میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ 3 1 ساعت کو اللہ پاک کی پیدا کردہ کائنات میں غور و فکر کے لیے خاص کر دے۔ 4 1 ساعت کو کھانے پینے جیسی ضروریات کے لیے خالی رکھے، کیونکہ اسی ساعت میں اسے باقی اوقات میں امور سر انجام دینے کے لیے مدد حاصل ہوگی۔ 42 دنیا میں فکر آخرت۔ دنیاوی مشاہدے کے 4 مقامات ہیں اور ہر بندہ اپنے حال کے لحاظ سے اپنے مقام و مرتبے کے مطابق اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ بعض عبرت و بصیرت کی نگاہ سے دنیا دیکھتے ہیں، یہ اولو الالباب یعنی عقل والے ہیں جن کے قلوب سے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہاتھ اور آنکھیں رکھنے والے اور مقام عبرت پر فائز ہیں۔ یہ مقام ان علماء کرام کا ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ بعض دنیا اور دنیا والوں کو رحمت و حکمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ ڈرنے والوں کا مقام ہے۔ بعض شہوت و رشک کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ ہلاک ہونے والوں کا مقام ہے۔ اور اس سے مراد وہ دنیا دار لوگ ہیں جو صرف دنیا کمانے کی جستجو میں مگن رہتے ہیں اور اس کے نہ ملنے پر حسرت کا شکار ہوتے ہیں۔ 43 صدیقین کے مرتبے کا حصول۔ حضرت ابو محمد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ صدیقین یعنی اولیاء کرام کے سب سے اعلیٰ مقام کے مرتبے تک حقیقت میں اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس میں یہ 4 چیزیں نہ پائی جائیں۔ نمبر 1 سنت کے مطابق فرائض کی ادائیگی۔ 2 پرہیزگاری و تقوی کے اعتبار سے حلال کھانا۔ 3 ظاہر و باطن سے منع کیے ہوئے کاموں سے بچنا۔ اور 4 مرنے تک اسی حالت پر صبر و استقامت سے قائم رہنا۔ 44 عمل کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت سیدنا حسن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک کی قسم موت کے علاوہ بندے کے کسی عمل کی کوئی انتہا نہیں، اور اللہ پاک کی قسم مومن وہ نہیں جو صرف کوئی عمل مہینہ و 2 مہینے یا سال و 2 سال تک کرے، بلکہ مومن تو
ہمیشہ اللہ پاک کے حکم پر قائم رہتا ہے اور اللہ پاک کی خفیہ تدبیر یعنی چھپے فیصلے سے ڈرتا رہتا ہے۔ 2 مہینے کنکر کے ذریعے خاموش رہنا سکھایا۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کنکر کے ذریعے خاموش رہنا سیکھا، جسے میں نے اپنے منہ میں 30 سال تک ڈالے رکھا۔ جب بھی کوئی بات کرنے کا ارادہ کرتا تو اس سے میری زبان میں لکنت آ جاتی اور میں خاموش ہو جاتا۔ 46 فضول بات کے بدلے 2 رکعت نماز۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس سے عہد کیا کہ میرے منہ سے جو بھی لا یعنی فضول بات نکلے گی میں اس کے بدلے 2 رکعت نماز ادا کروں گا، لیکن یہ کام مجھ پر آسان رہا۔ پھر میں نے خود پر ہر کلمے کے بدلے 1 روزہ رکھنا لازم ٹھہرا لیا۔ یہ بھی مجھے آسان معلوم ہوا، لیکن میں رکا نہیں، یہاں تک کہ میں نے اپنے نفس پر ہر کلمے کے عوض 1 درہم صدقہ کرنا لازم کر لیا، تو یہ کام نفس پر مشکل بن گیا اور آخر کار میں لا یعنی فضول بات کرنے سے رک ہی گیا۔ 47 ایک عارف کا قول ہے کہ علم کی 2 قسمیں کر دی گئی ہیں، نصف علم خاموش رہنا ہے اور نصف علم اس بات کا جاننا ہے کہ اس علم کو کہاں رکھا یعنی بیان کیا جائے۔ 48 حضرت سیدنا آمش رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہی ہے۔ 49 لا ادری بولیں ادری نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ جملہ سیکھ لیں، لا ادری یعنی میں نہیں جانتا، اور یہ جملہ ہرگز نہ سیکھیں، ادری یعنی میں جانتا ہوں۔ اگر آپ نے لا ادری یعنی میں نہیں جانتا کہا تو لوگ آپ کو سکھائیں گے یہاں تک کہ آپ جاننے لگیں گے، اور اگر آپ نے ادری کہا تو وہ آپ سے سوال کریں گے یہاں تک کہ آپ اس سوال کا جواب نہ جانتے ہوں گے۔ 49 خاموش رہنے کی اہمیت منقول ہے کہ جس طرح کلام کرنا سیکھتے ہو اسی طرح خاموش رہنا بھی سیکھا کرو، کیونکہ اگر کلام تمہاری رہنمائی کرے گا تو خاموشی تمہیں بچائے گی۔ چنانچہ خاموش رہنے سے 2 باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 خاموشی سے اس شخص کی جہالت دور کر سکتے ہو جو تم سے بھی بڑا جاہل ہے۔ 2 اور خاموشی کے ذریعے اس شخص سے علم حاصل کر سکتے ہو جو تم سے بھی بڑا عالم ہو۔ وضاحت یعنی آپ خاموش رہیں اور ان کو بولنے دیں گے تو اس سے بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ 50 گفتگو میں تقوی۔ بعض اوقات مفید گفتگو کرنے والا بھی بے موقع گفتگو کرنے کی وجہ سے شرمسار ہو جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندے کا تقوی اس کی گفتگو میں نظر آتا ہے۔ جب کلام کم ہوتا ہے تو درستی زیادہ ہو جاتی ہے، اور کئی بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے مروی ہے کہ سلامتی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے خاموشی میں ہیں۔ 51 3 قسم کے اعمال نامے منقول ہے کہ منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کے لیے 3 قسم کے اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ نمبر 1 پہلا اعمال نامہ ہوگا یہ بات کیوں کی، 2 دوسرا ہوگا کہ اس پر عمل کیسے کیا، اور 3 یعنی تیسرا ہوگا کہ یہ بات کس لیے کہی۔ اگر وہ ان تینوں اعمال ناموں کے سوالات سے نجات پا گیا تو درست، ورنہ حساب و کتاب کی خاطر اس کا ٹھہرنا طویل ہو جائے گا۔ 52 مومن و منافق کی زبان۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے۔ جب بھی وہ کوئی بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سوچتا ہے، اگر اس کے حق میں ہو تو بولتا ہے، اور اگر مخالف ہو تو رک جاتا ہے، جبکہ منافق کا دل اس کی زبان کے کنارے پر ہوتا ہے، یعنی دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے بول دیتا ہے، لمحہ بھر توقف نہیں کرتا، بلکہ اس بات سے واپس بھی نہیں پلٹتا۔ 53 فضول باتوں سے رکنے والے کے لیے خوشخبری۔ کلام میں بناوٹی بناؤ سنگھار اور زیادتی ہوتی ہے، جبکہ خاموشی میں سلامتی اور غنیمت ہے۔ چنانچہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواعظ حسنہ میں سے ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کا عیب لوگوں کے عیوب سے غافل کر دے، اور وہ اپنے فالتو مال کو خرچ کر دے اور فضول باتوں سے رکا رہے۔
54 خلوت کی اہمیت و فضیلت. خلوت یعنی تنہائی میں رہنا نفس کی دنیاوی لذتوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو کم کر دیتی ہے، کیونکہ نفس کا آنکھوں کے ذریعے دنیا کا مشاہدہ کرنا ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آنکھ دل کا دروازہ ہے جس سے آفات داخل ہوتی ہیں اور یہیں شہوتیں اور لذتیں پائی جاتی ہیں. خلوت فکر آخرت پیدا کرتی ہے. 55 دنیاوی رغبت کا ذریعہ. پیٹ بھر کر کھانا دنیاوی رغبت کا ذریعہ ہے. چنانچہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے منقول ہے کہ شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی پیدا ہوئی، کیونکہ جب لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو ان کی شہوتیں بھی بے لگام ہو جاتی ہیں. 56 مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان بغیر کسی مجبوری کے یعنی اپنے اختیار و مرضی سے بھوکے رہتے تھے. 57 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب سے امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. 58 عظیم تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، اللہ پاک کی قسم میں نے ایسے لوگوں کو بھی پایا جو شکم سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے، بلکہ ان میں سے اگر کوئی کچھ کھاتا بھی تو صرف اس قدر کہ جب جان میں جان آتی تو فوراً کھانے سے رک جاتا. مزید فرماتے ہیں کہ مومن کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتا، بلکہ اس کی وصیت ہمیشہ اس کے پہلو تلے رہتی ہے، یعنی وہ موت کو یاد کرتے رہتے ہیں. 59 حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ دو باتیں قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کا باعث ہیں، بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانا اور بہت زیادہ باتیں کرنا.